بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، ایک دن ابلیس نے، شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ کلیم ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو میرے بارے میں بھی پوچھئے گا، میں بھی معافی کا طلبگار ہوں، کیا میری بھی معافی ہو سکتی ہے؟ تو جب اس شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں گئے۔ نہایت ہی توجہ کے ساتھ سماعت کرنا، اس سے بہت کچھ ہمیں حاصل کرنے کو ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب کریم، ابلیس یہ کہتا تھا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ابلیس کو کہنا کہ تجھے ملعون قرار دیا گیا، تجھے میں نے اپنی بارگاہ سے نکالا، تو ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق ہوا، تو اس کی وجہ یہ بنی کہ تو نے میرے پیارے نبی، میرے خلیفہ حضرت آدم کی تعظیم نہیں کی، تو آج بھی تو ان کی قبر پر چلا جا، ان کی قبر پر جا کے آج بھی سجدہ کر دے، تو میں کریم تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ درج ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ابلیس کو، شیطان کو یہ بات اللہ کی طرف سے بتائی، تو شیطان نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، تو فرمایا پھر معافی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ شیطان کس وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، کس وجہ سے ہمیشہ کے لیے وہ لعنت کا مستحق ہوا؟ کہ اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ میں آدم سے بڑا ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، بعد میں بھی آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کی۔ تو میرے بھائیوں، حدیث پاک سے مفہوم ملتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، میرے محبوب کا فرمان ہے، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اب غور کریں، کیا ہم اس چیز سے بری ہیں؟ نہ، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اس کا شکار ہیں۔ اگر کوئی بڑی برادری کا جو معاشرے میں سمجھی جاتی ہے، اللہ کے نزدیک یہ برادریاں نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی ہے کہ جو تقوی کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی برادری کے اعتبار سے دنیا میں جس کی برادری اچھی سمجھی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ ہے، نہ، جو اس کا تقوی زیادہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا زیادہ ہے، جو پرہیزگار زیادہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ٹھیک ہے۔ تو آج جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ ایک ہاتھ سے سلام لیتا ہے یا آدھی انگل سے سلام لیتا ہے دور سے، وہ کسی غریب کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا، اور پھر ایسا تکبر، باتوں باتوں میں تکبر بھرا پڑا ہے۔ اور ایسے ہیں کہ اگر عہدہ دار وہ مسجد کی صفائی کرنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں کتنا بڑا ہو کر مسجد کی صفائی کر رہا ہوں، اور اللہ کے ولی فرماتے ہیں ارے یہی تو تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے مسجد کی صفائی کر رہا ہے، اجر تجھے کیا خاک ملے گا؟ اگر تو کہتا میں چھوٹا ہوں اور میں عاجزی کر رہا ہوں، پھر تجھے اجر ملتا، میں بڑا آدمی ہو کر یہ کام کر رہا ہوں، یہی تو تکبر ہے۔ خدا را اس تکبر کی لت سے بچ جائیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ بھی ابلیس کے بھائی بن جائیں اور آخرت میں فیصلہ جہنم کا ہو جائے۔ یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، نہ برادری کی آڑ میں کسی کو حقیر جانے، بلکہ اگر دوستی ہونی چاہیے وہ بھی اللہ کی وجہ سے، دشمنی ہونی چاہیے وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اور مخلوق کا تو اللہ کی مخلوق سمجھ کر ہر ایک کا حیا کرنا چاہیے، یار یہ مالک کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور امام عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمہ وہ سالکین کے لیے
جو تنبیہات کرتے ہیں ان میں سے مین جو خاص 2 تنبیہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک تو مخلوق خدا سے محبت ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا رزق پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جب مخلوق خدا سے محبت ہوگی، نہ دیکھا جائے گا یار یہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، یہ کون ہے، یہ کون نہیں، یہ یار مسلمان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، محبوب کا امتی ہے، اس کا ادب حیا شرم حیا دل میں ہوگی تو پھر کامیابی و کامرانی ہوگی۔ اور پھر رزق، حدیث پاک کا مفہوم ہے حرام کا ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن کے لیے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو حرام کھا کے سود کھا کے، غریبوں کے ناحق مال کھا کے، یتیموں کے ناحق مال کھا کے، مسجدوں میں آ کے رگڑ کے سجدے کرتے ہیں، ماتھا بھی کالا کر لیتے ہیں لوگوں کے سامنے، باجی حاجی صاحب بڑے نمازی ہیں، تو ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسجد میں چاہے سارا دن سر رگڑتا رہے لیکن غریب کا حق کھاتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر یتیم کا حق کھاتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر سینہ تکبر سے بڑا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ خدا کے واسطے اس سے توبہ کیجئے، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، آخر قبر میں جانا ہے، کیا جواب دو گے اگر اس حالت میں زندگی گزار دی؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں عاجزی نصیب فرمائے۔